السلام علیکم ناظرین، ایک نیا ویلاگ لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمیں سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے اور لائک کر دیجئے، شیئر کر دیجئے۔ اب ہم ٹک ٹاک پر بھی موجود ہیں۔ جناب، آج کا موضوع ہمارا وہی رہے گا جو ایک سبمٹ ہو رہی ہے قطر کے اندر، کہ تمام جو اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ ہیں وہ اس وقت قطر کے دارالحکومت دوحہ میں جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب میں ابھی یہ ریکارڈ کر رہا ہوں تب تک جو ہے گفت و شنید جاری ہے۔ اس پہ ایران کہہ رہا ہے کہ جی ہمیں اپنے اتحاد پیدا کرنا چاہیے اور ہمیں اپنی فوج الگ بنانی چاہیے۔ اس وقت جو ہے قطر جو ہے بڑا بکھرا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے، مجھے کنفرم رپورٹ تو نہیں ہے میرے پاس کہ میں کوئی وحی نازل ہو رہی ہے مجھے، لیکن جو مجھے لگتا ہے، جو میں لوگوں کے موڈ دیکھ رہا ہوں وہ اس میں ہے کہ جی ہمیں جو ہے اسرائیل سے بدلہ لینا چاہیے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ پہلے انہوں نے ایران پہ سب لوگوں سے انہوں نے پنگا لیا، اب انہوں نے قطر پہ مارا، اب جو آخری لمحہ چل رہا ہے کہ وہ بڑی بے دردی کے ساتھ قتل عام کر رہا ہے غزہ میں، بلڈنگوں کو اڑا رہا ہے۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ امریکہ اور اس کے جو ہواری ہیں یا اتحادی ہیں ان کے کان پہ جوں تک نہیں رینگ رہی کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ دیکھیں، یہ ناانصافی کا دور چل رہا ہے۔ یونائٹڈ نیشن بھی خاموش ہے اور اس وقت فلسطین میں بری طریقے سے قتل عام کیا جا رہا ہے۔ اچھا، جو دنیا کے 57 ممالک ہیں، مانا ان کی حکومتیں بے غیرت ہیں، ایک نمبر کے ان کے پرائم منسٹر، ان کے صدر سب بے غیرت ہیں، لیکن عوام تو غیرت مند ہے نا۔ عوام میں تو جوش و جذبہ ہے۔ تو وہ جو عوام جو انسائیڈ ان کے اندر جو لاوا پک رہا ہے وہ بہت بڑا طوفان کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس یہ تم لڑو فلانا لڑو۔ دیکھو جی، لڑتا کوئی نہیں ہے، لڑنا تمہیں ہی پڑتا ہے۔ ہاں، یہ کہ جب تم لڑتے ہو تو تمہاری ہیلپ مدد آتی ہے۔ مثال کے طور پہ جب 6 اور 7 مئی کو جو ہے پاکستان کے اوپر اٹیک کیا انڈیا نے، تو پاکستان نے اسی وقت اس کے جو ہے 7-8 طیارے جو ہیں ریفیل وہ گرا دیے۔ اب ان کے لگی ہوئی تھی آگ انڈیا کے، صحیح ہے، گرائے کس نے؟ پاکستانیوں نے۔ کوئی مدد کو نہیں آیا، نہ اس وقت چائنا آیا نہ کوئی آیا، لیکن گرائے کس نے؟ جہاز کس کے تھے؟ جہاز کو اڑا کون رہا تھا؟ پاکستانی جوان، پاکستانی بچے اڑا رہے تھے۔ ہمارے ان بچوں نے کیا کمال کیا، ہمارے ان پائلٹس نے کیا کمال کیا کہ انہوں نے 7 جہاز مارے۔ انہوں نے مرید کے، بھاولپور، ادھر ادھر جو انہوں نے ہماری مساجد کو شہید کیا، ہمارے بچوں کو شہید کیا، ان کا بدلہ لیا کہ ہم نے 7 جہاز یا 8 جہاز ان کے گرائے اور ان کے ڈرونز بھی گرائے۔ کہ اب یہ کوئی ایسی چال چلیں کہ جس کا ہم مزہ دیں ان کو۔ وہ ایک گانا ہے نا پاکستانی کہ ایسی چال میں چلوں کہ کلیجہ ہل جائے گا۔ پاکستان کی یہی پوزیشن تھی کہ اب کہ میں ایسی چال چلوں کہ کلیجہ ہل جائے گا۔ جناب، جیسے ہی 10 کی تاریخ کو انہوں نے حملہ کیا پاکستان کے اوپر، نور خان بیس کے اوپر، ادھر ادھر جب کیا، تو ہمارے جو افواج تھی اس نے کہا تمہاری ایسی کی تیسی تمہاری ایسی کی تیسی، اور انہوں نے جو ان پہ بمبارڈمنٹ کی ہے، جو ان کو مزہ چکھایا ہے۔ ایک طرف امریکہ، اسرائیل اور انڈیا، یہ 3 طرف تھے، اور ایک طرف خالی پاکستان تھا۔ ہاں، پاکستان کی مدد جو ہے چائنا کر رہا تھا۔ ہمیں ڈرون اس وقت دیے، خاص طور پہ ہمارے بھائی ترکی نے، ہمارے آذربائیجان نے ہمیں سپورٹ کیا اس ٹائم۔ تو یہ کہ لڑا کون؟ پاکستان، فرنٹ پہ تھا پاکستان، لیکن سپورٹ پیچھے سے ملتی رہی۔ تو اسی طریقے سے لڑنا پڑے گا قطری فوجوں کو، قطری افواج کو لڑنا پڑے گا، قطری لوگوں کو لڑنا پڑے گا، چونکہ ان کے ملک پہ حملہ ہوا ہے، ان کے ملک پہ دھماکہ ہوا ہے۔ ہاں، جب تم ایک دفعہ لڑ جاؤ گے، پنگا لے لو گے، جب اپنے سینگ پھنسا لو گے، تو پھر تمہاری مدد پیچھے سے آئے گی، پھر تمہیں ہر طریقے سے مدد ملے گی۔ وہ جو تمہارے جہاز جا رہے ہیں اس میں پائلٹ ہو سکتا ہے کہ ترکی کے ہوں، ہو سکتا ہے کہ اس میں پائلٹ پاکستان کے ہوں،
ابھی آج ہی کی خبر میں نے دیکھی ہے کہ جو ترکی کے جو ایئر وائس مارشل ہیں، جو وائس مارشل ہیں، ان کے جو لیڈر ہیں، انہوں نے آج قطر کے اندر جو ہے قطری جہازوں کو جو ہے انہوں نے اڑایا ہے، آج انہوں نے فلائی کیا ہے وہاں پہ۔ تو یہ بہت بڑا سائن ہے اسرائیل کے لیے۔ دیکھیں اسرائیل تو جس کو چاہے گا کرتا رہے گا۔ پاکستان نے تھوتڑی رگڑ دی اسرائیل کی، اس نے نام لیا پاکستان نے یونائٹڈ نیشن۔ اگر آپ کے پاس طاقت ہے تو پھر آپ سے لوگ ذرا پنگا لیتے ہوئے ذرا ڈریں گے کہ نہیں بھائی اس کے بھی 4 ہاتھ ہیں۔ تو اس وقت قطر جو ہے وہ ماشاءاللہ تمام عرب کنٹریز میں سب سے مالدار ہے، اس کے ریزرو سب سے زیادہ ہیں، تو ابھی قطر کا ہر کوئی دوست بن سکتا ہے۔ اب مسلم ممالک یہ زور دے رہے ہیں، بالخصوص ایران یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو ان کے امریکن اڈے ہیں مسلمان ممالک کے اندر، ان کو یہاں سے چلتا کیا جائے۔ $1.5 بلین کی سیکیورٹی تم نے دی ہوئی ہے امریکہ کو۔ امریکہ نے کیا کیا؟ امریکہ نے تمہاری لٹیا ہی ڈبو دی۔ اگر کم سے کم پاکستانی ہوتے وہ یہ تو نہیں ہونے دیتے۔ تو اب پاکستان کو سیکیورٹی دے دینی چاہیے، سعودیہ کو، متحدہ عرب امارات کو اور عراق کو، اور پاکستان دھڑا دھڑ ہمارے لڑکوں کو بھرتی کرے۔ ہمارے یہاں ایک سے ایک بہترین شہزادے ہیں، ہمارے یہاں بلوچ ہیں، ہمارے یہاں پٹھان پشتون ہیں، قبائلی علاقے کے لوگ ہیں، ان کو بھرتی کر کر کے یہاں فوج میں بھیجے۔ ایک تو زر مبادلہ بھی آئے گا اور دوسری چیزوں سے بھی کھائے گا۔ پھر دوسری بات یہ ترکی ہے، ترکی جو ہے ان کی ایک اپنی ہی پہچان ہے، یہ بڑے لڑنے میں ماہر ہے ماشاءاللہ، اور بڑی جنگجو قوم ہے۔ پھر کردش ہے، پھر چیچن ہے، ان لوگوں کو بھرتی کرے۔ پھر یہ چائنا کے یغور ہیں مسلمان، یہ بڑے لڑنے والے ہیں، ان کو بھرتی کرے۔ پھر چائنا سے مدد لے، تو مطلب یہ کہ دیکھیں یہ تو کھل کھلا کے سامنے نظر آ گیا ہمیں کہ امریکہ کسی بھی قیمت پر اسرائیل کو لیٹ ڈاؤن نہیں کرے گا۔ وہ اسرائیل کی ہیلپ کرتا ہے اور کرتا رہے گا، کرتا تھا، کرتا ہے اور کرتا رہے گا۔ آپ کچھ بھی کر لیں، آپ بھاڑ میں جائیں، چولہے کی جڑ میں جائیں، ان کو آپ سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں میں آپ کو ایک بات اور بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ جنگ جو ہے نا، یہ بڑی خطرناک جنگ ہے۔ یہ جنگ اسٹارٹ ہوئی ہے نا، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ جنگ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر یہ عرب ممالک کچھ نہیں کر سکتے تو جس طریقے سے افغانستان میں ایک نعرہ لگا تھا سوویت یونین کے زمانے میں، CIA نے لگوایا تھا، جہاد فی سبیل اللہ، تو کیوں نہ فائٹرز کو ساری دنیا سے کرتے ہیں؟ شام اپنا بارڈر کھول دے، لبنان اپنا کھول دے، جارڈن اپنا کھول دے، مصر اپنا کھول دے، پھر دیکھیں تیل کی دھار دیکھیں، وہ خود ہی نمٹ لیں گے۔ بجائے ان جہادیوں کو تم نے افغانستان میں بھیجا ہے پاکستان کے خلاف لڑنے کے لیے، ان جہادیوں کو ڈائیورٹ کر دینا یہاں پہ۔ یہ تو ثواب کا کام ہے۔ بیت المقدس اللہ کا گھر، پہلا گھر ہے مسلمانوں کا، پہلا قبلہ، تو اس طرف کیوں نہیں پھیرتے ہیں آپ ان کو؟ لیکن یہ ہے کہ آپ لوگ ڈرتے ہیں۔ اور بھائی دیکھیں آج بھی یہ جو میٹنگ ہو رہی ہے، مجھے ابھی تک کچھ نہیں پتا، میں لوگوں میں بددلی نہیں پھیلانا چاہتا، لیکن انشاءاللہ تعالی وہی ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی ایک بات کہ کوئی تنظیم بنتی ہے یا کچھ ہوتا ہے اس کو منع نہ کرو، اس کے فوائد ہوتے ہیں، ابھی نہیں ہوں بعد میں چل کے ہوں گے، ہوتے ضرور ہیں۔ تو اس لیے میں کسی کو ڈسرٹ نہیں کرنا چاہتا۔ بس میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں بہت سے لوگ کہنا گے جی جب پاکستان مصیبت میں تھا تو پاکستان کی کسی نے مدد نہیں کری، کچھ نہیں کری۔ یار خدا کا خوف رکھو، منہ کھانے کو رکھو، اللہ سے توبہ کرو۔ مانا کہ تمہارے ساتھ کھل کھلا کے نہیں تھے، لیکن جب سے انہوں نے تمہاری قوت دیکھی تو کھل کھلا کے تمہارے ساتھ ہو گئے، ورنہ تم جب کبھی بھی مصیبت میں آئے ہو تو مسلمان دنیا نے تمہاری حمایت کی ہے، تم مانو یا نہ مانو، بالکل صحیح سی بات ہے۔ جب تم نے ایٹمی دھماکے کیے تمہارے اوپر سینکشنز لگا دی گئی پوری دنیا کی طرف سے، تو تمہارا یہ کاروبار زندگی کیسے چلا؟
تمہاری یہ کاروبار حکومت کیسے چلی؟ کسی نے مدد تو کی نا. تو بھئی ہماری کوئی تو کیا تمہاری کھل کھلا کے کوئی مدد کرے گا؟ تم بھی کھل کھلا کے نہیں کرو, تم بھی بیک اسٹیج سے کرو. بھائی دیکھیں نا 67 میں لڑائی ہوئی تو ہمارے فائٹر گئے. ایک ہمارے وہ تھے فیض الاسلام, پتہ نہیں کیا نام تھا ان کا, نام میرے ذہن سے نکل رہا. ہمارے پاکستانی پائلٹ تھے, بنگالی ایسٹ پاکستان سے تھے وہ, اور ستار علوی جو ہے یہاں ویسٹ پاکستان سے تھے. تو ہم نے مدد دی تھی نہیں دی تھی. تو بس یہی سمجھیں, اگر کھل کھلا کے نہیں آنا چاہتے تو آئیں. اور پھر میں ایک بات آپ کو میں بتا دوں, آپ خالی جو رضاکار ہیں ان رضاکاروں کو جانے دیں اندر, اور یہ کھول دیں اپنے بارڈر, اور پھر تیل دیکھیں, تیل کی دھار دیکھیں. جنہ تیری مرضی نچا ویلیا, پھر وہ کہیں گے, خود ہی وہ جہادی کہیں گے ان سے, اسرائیل سے, کہ جنہ تیری مرضی نچا ویلیا, اور جنہ تیری مرضی, وہ ان سے کہیں گے. اور اسرائیل یہ کہیں, اسرائیل جو ہے ان سے کہے گا جنہ تیری مرضی نچا ویلیا. چونکہ پھر تو جہادی تو چھوڑتے نہیں ہیں, وہ تو پاگل ہوتے ہیں, وہ تو بس لگ جاتے ہیں کہ اس کے اوپر. اور بالخصوص ہمارا جو خطہ ہے پاکستان کا, اس میں تو بڑے بہادر قومیں بستی ہیں. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں, میں ایک ہندوستانی سے میرا ٹاکرا ہو گیا تو میں اس سے یہ کہہ رہا تھا کہ ابھی میں کیا کہوں, میں اس میں لفظوں میں نہیں کہہ رہا تھا. بہرحال میں نے محمد علی کی طرح کہا کہ ہندوستان تیری بدقسمتی یہ ہے کہ تیرے ہاں جو قومیں آئیں وہ بزدل آئیں, اور پاکستان کی خوش قسمتی یہ کہ پاکستان کے حصے میں جو بھی قومیں آئیں وہ لڑاکو, لڑائی کرنے والی, جری لڑنے والی, فائٹر. دیکھیں نام, جب مغلوں کی حکومت تھی تو مغلوں کی آرمی میں کون تھا؟ بلوچ تھے. اس کی میں مثال دیتا ہوں کیوں بلوچ تھے, میں بھی دیتا ہوں ایک منٹ. اس کی آرمی میں پٹھان تھے زیادہ تر, اس کی آرمی میں ازبک تھے, جو لڑنے والی جری قوموں, منگول تھے, ترکی کے لوگ تھے, ٹرکس تھے اس کے اندر, ہے نا. لوکلی جو ہے صرف راجپوتوں کو لیتا تھا مغل, جو ہے راجپوت ہوتے تھے بس, اور کسی کو بھرتی نہیں کرتا تھا. یا قریشیوں کو مغلیہ سلطنت میں بڑی اہمیت حاصل تھی, اور بڑے بڑے نامور قریشی جرنیل گزرے. ہمارے بزرگوں میں سے کچھ لوگ جو ہے وہ مغلوں کی آرمی میں تھے. تو اس لیے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو ہمارے علاقہ ہے اس میں بڑے بڑے لاجا گزرے. دیکھیں بلوچ پورہ, اگر آپ آگرے میں جائیں تو ابھی بھی بلوچ پورہ ہے. کیوں ہے بلوچ پورہ؟ چونکہ آگرہ کیپٹل تھا, اکبر سے لے کے اور اورنگزیب تک سب جو ہے آگرہ کیپٹل تھا. تو وہاں پہ یہ جو بلوچ لوگ ہیں ان کی کمیونٹی رہتی تھی, تو اس کو کہتے ہیں بلوچ پورہ, یعنی اس میں رہنے والے سارے بلوچ تھے. پھر اسی طریقے سے مجھے پتہ لگا کہ بمبئی کے قریب بھی کوئی بلوچ پورہ ہے, پھر آندھرا پردیش میں پتہ لگا ہے بلوچ پورہ ہے, پھر دلی کے قریب کہیں پتہ لگا ہے بلوچ پورہ ہے. تو بلوچ جو ہے وہاں پہ بہت تھے اور ابھی بھی ہیں, اور ان کی ثقافت ہے, تو بڑے بہادر ہیں بلوچ. پھر اس کے علاوہ پٹھان, آپ دیکھیں نا پوری ریاست رامپور جو ہے وہ پٹھانوں کی ہے, سارے یوسف زئی پٹھان اور سارے یہ پٹھان ہیں. آپ کو رامپور میں 99.99% جو ہے وہ جو ہے پٹھان ملیں گے. تو یہ جو ڈائنیسٹی تھی روہیلا, تو یہ سارے پٹھان ہی تھے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی ہماری خوش قسمتی ہے, اب اگر ہم نے بدلہ لینا ہے اسرائیل سے یا کسی سے بھی, تو ہمیں ایک تو پہلے متحد ہونا پڑے گا, نمبر 1. نمبر 2 کہ ہمیں کسی ایک کو جو ہے سربراہ بنایا جائے گا. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 4 ملک دیے انہوں نے, مصر, ترکی, پاکستان اور سعودی عربیہ. تو میرے خیال میں ان 2 ملکوں کو تو نکال کے پھینک دو, یہ ان میں تو یہ قابلیت ہے ہی نہیں کہ یہ تمہیں لیڈ کریں, سعودی عرب اور مصر. چونکہ دونوں جو ہے بس میں کچھ نہیں کہنا چاہتا. ہاں ترک اور پاکستان, ان میں ایسی قومیں ہیں جو تمہیں لیڈ کر سکتی ہیں. اور میں یہاں پہ پھر کہوں گا کہ ترکوں کو یہ دیا جائے, چونکہ سلطنت عثمانیہ 1919 تک جب تک یہ ختم نہیں ہوئی ہے, تو سارے عربوں پہ جو ہے ترکوں کا
آرڈر چلتا تھا، اور ترک عربوں کی نبض کو ہم سے بہتر سمجھتے ہیں، وہ ہم سے زیادہ جانتے ہیں. ہم تو پھر بھی مروت میں آ جائیں گے، ترک مروت میں نہیں آتے. تو میرے خیال میں یہ قرائے فال جو ہے ترکوں کے نام نکلنا چاہیے. بس اتنی سی میں نے بات کرنی تھی. اب دیکھیں کہ جی کیا میٹنگ میں فیصلہ ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. بہرحال کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج کی جو رات ہے وہ بڑی قیامت خیز ہے. اللہ تعالیٰ کرم کرے، رحم کرے. اللہ تعالیٰ فلسطین، غزہ کے جو لوگ ہیں ان کو جو ہے کامیابی نصیب کرے. ایک چیز میں اور بتا دوں چلتے چلتے، قطر ایئر لائن نے اپنے اس کا جو ہے، پہلے اسرائیل کا نام آتا تھا، اب اس نے اسرائیل کا نام کاٹ دیا ہے وہاں سے. اب اس نے فلسطین، اور جو فلسطین کے پرانے نام جو انہوں نے تبدیل کرے ہیں اسرائیلیوں نے اپنے یہودی ناموں پہ، وہی پرانے ناموں سے جو ہے وہ جو میپ ہے اس کے اندر قطر نے لگا دیا ہے. تو یہ ایک بہت ہی سمبولک موو ہے، اور اللہ کرے یہ ہو جائے. مجھے اجازت دیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اپنی آرمی سے، اپنے پاکستان سے محبت کیجیے. اگر پاکستان ہے تو ہم ہیں، ہماری آرمی ہے تو ہم آزادی سے جی رہے، ورنہ کچھ نہیں. اور دشمنوں سے بچتے رہیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاکستان زندہ باد. افواج پاکستان پائندہ باد.